السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو چلیے دینی باتیں کچھ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ جس راستے پر چلنے سے انسان کو خدا کی پہچان ملتی ہے اسے دین کہتے ہیں، اور دین کا دوسرا نام مذہب بھی ہے، چونکہ خدا سارے انسانوں کا مالک ہے اور بندوں پر مالک کی بندگی فرض رہا کرتی ہے۔ اس لیے دین اختیار کرنا انسان کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ دین و مذہب ہی سے انسان کو خدا کی پہچان ملتی ہے اور خدا کی بندگی کا طریقہ حاصل ہوتا ہے۔ تم نے ایک روپیہ، 50 روپیہ، 10 روپیہ کا نوٹ تو بارہ دیکھا ہوگا، اور اصل و نقلی نوٹ کا چرچا بھی سنا ہوگا۔ اصل نوٹ تو وہ ہے جس کو حکومت چھپواتی ہے اور چلاتی ہے، اور نقلی نوٹ وہ ہے جس کو دھوکوں کے دینے والے لوگ چوری سے چھپاتے اور چالو کرتے ہیں۔ نقلی نوٹ کا رنگ روپ تو اصل نوٹوں ہی کی طرح ہوتا ہے، مگر اس میں کچھ ایسا فرق رہ جاتا ہے، جیسے وہ شیر آدمی دیکھ کر پہچان لیتا ہے کہ فلاں نوٹ نقلی ہے۔ جیسے ہوشیار آدمی دیکھ کر پہچان لیتا ہے کہ فلاں نوٹ نقلی ہے، اور پھر اس اصلی اور نقلی کا یہ مقابلہ صرف نوٹ ہی میں نہیں بلکہ اور چیزوں میں بھی مل چلتا ہے۔ دیکھو، کہا جاتا ہے کہ اصل دودھ نقلی دودھ، اصلی تیل نقلی تیل، اصلی گھی نقلی گھی۔ تو جس طرح دنیا کے مسلمانوں میں اصل اور نقل چیزیں ہوتی ہیں، یوں ہی دین مذہب بھی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک اصلی دین اور دوسرا جعلی دین۔ جس دین کو خدا نے بھیجا وہ تو اصلی ہے، اور اس کا نام اسلام ہے، اور جس دین کو انسان اپنے دماغ سے گڑھ کر تیار کیا وہ نقلی اور جعلی ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اعلان کر دیا ہے، ان الذین عند اللہ الاسلام، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ مانا ہوا دین صرف اسلام ہے۔ دوسرے جگہ قرآن شریف میں اللہ پاک فرماتا ہے، وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، یعنی اور جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین چاہے گا تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ پھر جب سارے جہاں کے مالک ہی نے فیصلہ کر دیا کہ اصل دین و مذہب صرف اسلام ہے اور اسلام کے سوا کوئی دوسرا دین اللہ کو پسند نہیں، تو مالک کی پہلی بندگی یہی ہے کہ ہم اسی کے پسند کیے ہوئے دین کو اپنا دین قرار دیں۔ اس بیان سے خوب اچھی طرح ثابت ہوتا ہے کہ جو انسان خدا کا سچا بندہ نبوت چاہتا ہو اسی کو سچا دین مانتا ہوگا، اور سچا دین صرف
اسلام ہے۔ خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم لوگ اسلام کو اپنا دین مانتے ہیں اور انشاءاللہ مانتے رہیں گے۔ اسلام کے سوا ہم کوئی دوسرا دین نہیں مان سکتے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک تمام پیغمبروں کا دین صرف اسلام رہا۔ اسلام کی بنیادی تعلیم یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کو سارے جہاں کا اکیلا معبود مانو، اللہ کے سوا کسی دوسرے کو خدا نہ بناؤ، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی دوسرے کو عبادت کے لائق نہ جانو، اللہ کے تمام فرشتوں، کتابوں اور پیغمبروں پر ایمان رکھو، قیامت کے دن کو حق جانو، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر یقین رکھو، اپنے اپنے زمانے کے پیغمبروں کے حکم پر چلتے رہو، سرکار مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر مانو۔ اپنے اپنے وقت میں ہر پیغمبروں نے ان بنیادی باتوں کی تعلیم دی ہے۔ کسی پیغمبر نے ان باتوں میں فوراً شرح فرق نہیں پڑھنے دیا۔ دنیا میں دین اور مذہب کے نام پر ہزاروں لڑکے جا چکے ہیں، اور آج بھی ایک مذہب کا انسان دوسرے مذہب کے انسان سے برے سرپکار ہے، لیکن یہ سب لڑکیاں موٹی سمجھ کو پیداوار ہیں۔ سیدھی بات یہ ہے کہ جس دین کو خدا کی سچی کتاب بتائی ہے، وہی دین خدا کے سب بندوں کو قبول کر لینا چاہیے۔ دیکھو قرآن مجید خدا کی سچی کتاب ہے، سچی دین کے بارے میں اس کا فیصلہ سنو۔ قرآن فرماتا ہے ان الذین عبد اللہ اسلام، یعنی بے شک اللہ کا مانا ہوا دین صرف اسلام ہے۔ آج بھی اگر دنیا کے لوگ قرآن کے اس فیصلے کو بے چو اور چرا تسلیم کر لیں تو پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ دین کے نام پر ہونے والا لڑائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ مرنے کے بعد جس قرے عذاب سے پالا پڑنے والا ہے، اسی سے نجات مل جائے گی۔ اب دنیا کے لوگوں کو اختیار ہے، یہ تو عذاب الہی بھیجنے کے لیے اپنے کو تیار رکھے یا قرآن کے آگے سر تسلیم خم کر کے اسلام قبول کر لیں۔ بے شک صحیح بات ہے۔ الحمدللہ آپ لوگ میری اس بات کو ضرور سے ضرور سنیے گا اور لوگ کے ساتھ شیئر کریے گا۔ یہ ہمارا جو ہے اسلامی زندگی چینل ہے، آپ لوگ زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریے۔ اسی طرح آپ لوگ کے ساتھ بہت اچھی بات ہم شیئر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ چلیے خدا حافظ۔ آپ لوگ دعاؤں میں ہم کو بھی یاد رکھیے اور اپنا لوگ کے ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ چلیے اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی پھر آپ لوگ سے ملیں گے۔ چلیے خدا حافظ۔
بہت اچھی بات آپ لوگ کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں۔